بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ہے کہ چند مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ پہلا موقع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا تو ایک شخص ابھی باقی ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو مجھے ایذا پہنچاتی ہے اور اس کی تپش مجھے جلا رہی ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا، اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو اور سوال کرنے لگے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے وعدے کی پختگی پر اپنی مرضی کے مطابق عہد و پیمان لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا۔ جب وہ شخص جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد و پیمان نہیں کیے تھے کہ تو مزید سوال نہیں کرے گا؟ افسوس ہے اے ابن آدم، تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اگر میں نے تیرا یہ سوال بھی پورا کر دیا تو پھر تو اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس نئے وعدے کی پختگی پر اپنی مرضی کے مطابق عہد و پیمان لے گا اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا۔ جب وہ شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اس کو نظر آئے گی اور وہ اس میں سرور انگیز اور خوشگوار مناظر دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر تو وہ چپ رہے گا، اس کے بعد کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو نے ابھی پختہ وعدہ نہیں کیے تھے کہ تو اس کے بعد سوال نہیں کرے گا؟ افسوس اے ابن آدم، تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب ہوں گا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور پھر جنت کے اندر نہ جا سکوں۔ وہ یوں ہی بار بار دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق ہنسی آئے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا تو فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب نعمتیں بھی لے لو اور اتنی ہی مقدار میں اور نعمتیں بھی لے لو۔ دوسرا موقع، میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں، حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں، تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں، اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ شانو کو ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں
کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ چوتھا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ تو حق تعالی شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ بڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالی شانہ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے۔ اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا والذین لربہم سجدا وقیاما، کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں، کبھی تلاوت میں ہیں۔ اس پر حق تعالی شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ سر مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھے ہیں۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ یعنی ایک شخص نے کفر کی حالت میں مسلمان شخص کو شہید کیا تو شہادت پانے والا وہ جنت میں جائے گا، اور بعد میں قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ایک وہ آدمی جس کے نیچے اپنے دوستوں کے گھوڑوں کی مثل گھوڑا ہو اور ان سے دشمن ملے تو وہ شکست کھا جائیں، لیکن وہ آدمی ڈٹا رہے، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو جس کو میرے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو اٹھے جس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ نہ ہو، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔